السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا امۃ بعد امتی ولا کتاب بعد کتابی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ وقال الله تبارك وتعالى يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ وقال الله تبارك وتعالى وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام، ذی وقار و ذی احتشام حضرات علماء کرام، میں سب سے پہلے شیخ الاسلام مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا صمیم قلب سے شکر گزار ہوں کہ اس فقیر کی درخواست پر حسب روایت حسب سابق شفقت فرماتے ہوئے انہوں نے برطانیہ کے اس حالیہ سفر کی درخواست و دعوت کو قبول فرمایا۔ آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ جو برطانیہ کے مختلف شہروں سے قرب و جوار اور دور دراز سے الحب فی اللہ کے جذبے کے تحت یہاں تشریف لائے۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ حضرات کا یہاں تشریف لانا اور جمع ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ حضرات کے دل میں اہل تقویٰ کی، اہل علم کی محبت ہے، اور یہ محبت صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان کا مصداق بنائے، اور جب میدان محشر میں پروردگار عالم یہ آواز لگائیں این المتحابون فیّ، تو ہم بھی اس آواز کے مصداق ہوں اور اس میں شامل ہوں۔ یہ سفر حضرت کا رابعہ اسکول ایجوکیشن ٹرسٹ کی دعوت پر ہو رہا ہے، جو ایک لوٹن میں بڑا عظیم کام کر رہا اور خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ مولانا خالد محمود کشمیری جو جامعہ خیر المدارس کے فاضل اور ہمارے نہایت ہی مخلص ساتھی ہیں، اور مولانا محمد زبیر صاحب جن کو اللہ نے بڑی صلاحیتیں عطا فرمائیں، اور بھائی ظفر صاحب، بنیادی طور پر یہ ان کا احسان ہے، اور ایک عرصے سے یہ اس بات کا اصرار فرما رہے تھے کہ حضرت یہاں پر تشریف لائیں۔ ظاہر ہے کہ آپ اہل علم ہیں، اور آپ سے حضرت ہی کا مقام ہے کہ آپ سے حضرت باتیں فرمائیں گے، ہمیں نصیحتیں فرمائیں گے۔ میں عام طور پر یہ کہا کرتا ہوں، صحیح ہوگا تو میری طرف سے، غلط ہوگا صحیح ہوگا تو اللہ کی طرف سے، غلط ہو تو حضرت اصلاح اور آپ حضرات اصلاح فرما دیں گے کہ نصیحت کرنا بڑوں کا کام ہوتا ہے، اور بڑے چھوٹوں کو نصیحت کیا کرتے ہیں، اور مشورہ عام طور پر اپنے ہم عصر اور ہم عمر سے کیا جاتا ہے۔ بڑوں سے بھی مشورہ کیا جاتا ہے، لیکن بڑے جو جواب میں کہہ دیں گے وہ نصیحت بن جائے گی، اور چھوٹے تو بڑوں سے درخواست کیا کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں جو بات کر رہا ہوں وہ نہ مشورہ ہے نہ نصیحت ہے، بلکہ درخواست ہے۔ اور ہمارے مدارس کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ ایک تکرار ہمارے نظام تعلیم کا حصہ ہے، کہ جن میں ہم جو کچھ پڑھتے ہیں شام کو اس کا تکرار کرتے ہیں، اور اس تکرار میں اپنی بہت ساری غلطیاں نکلتی ہیں، اور وہ ایک اپنے سبق کو سنانا اور دہرانا ہوتا ہے۔ تو میں وہ سبق آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ مجھے آپ سے صرف ایک ہی بات عرض کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ حضرات، چونکہ اللہ نے آپ کو ایک اونچے مقام اور منصب سے نوازا ہے، تو اس کی ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ ہیں، اور ان ذمہ داریوں میں امت کی رہنمائی اور امت کی اصلاح اور انسانیت کی رہنمائی
یہ در حقیقت ہمارا بہت بڑا فرض اور ذمہ داری ہے۔ علامہ اقبال مرحوم نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے، ان کی تمام باتیں بڑی حکمت سے بھرپور ہیں۔ آپ چونکہ میر کارواں ہیں تو انہوں نے میر کارواں کے لیے 3 باتیں فرمائیں۔ فرمایا نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ نگاہ بلند، آپ چونکہ میر کارواں ہیں تو ضروری ہے کہ آپ کی نظر بہت بلند ہو، آپ کی نظر محدود نہ ہو۔ اگر موت العالمی موت العالم ہے تو حیات العالمی حیات العالم ہے۔ عالم وہ ہے جو عالم کی حیات کا ذریعہ ہے، اور عالم کی موت عالم کی موت کا ذریعہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ عالم کی عالم پر نظر ہونی چاہیے، کیونکہ عالم کی نظر عالم پر ہوتی ہے۔ اس لیے آپ کی نظر اتنی بلند ہونی چاہیے کہ آپ کی نظر مشرق مغرب جنوب و شمال دور دور تک ہونی چاہیے۔ اور مجھے اور آپ کو یہ سبق غزوہ خندق سے اس سے بھی ملتا ہے کہ رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر، بطن مبارک پر، بطن نبوت پر پتھر دو پتھر بھوک کی وجہ سے بندھے ہوئے ہیں، اور حضرات صحابہ کرام کے جسموں پر بھی ایک ایک پتھر ہے، اور ایک ایسی چٹان آ گئی جو کسی سے ٹوٹتی نہیں، اور رحمت عالم حضور علیہ السلام جب اس پر کدال مارتے ہیں اس سے روشنی نکلتی ہے، تو آپ فرماتے ہیں مجھے اس روشنی میں کیسر و کسریٰ کے محلات نظر آئے۔ کہاں ایک طرف فاقے کی زندگی ہے، کہاں خندق کھودی جا رہی ہے، کہاں اس وقت مدینہ اور اہل مدینہ کا دفاع کا مسئلہ درپیش ہے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اتنی بلند ہے کہ اس وقت کی عالمی طاقتوں پر نظر ہے، اور فرما رہے ہیں کہ مجھے اس روشنی میں وہ محلات دکھائے گئے ہیں یمن کے اور کیسر و کسریٰ کے اور فارس و روم کے، انشاءاللہ وہاں تک۔ یہ ہے نگاہ کی بلندی۔ میں اپنے عزیز طلباء سے کہا کرتا ہوں سبقوں میں، یہ مت سوچا کرو کہ میں نے پڑھنے کے بعد صرف ملتان میں، کراچی میں، حیدرآباد، مظفر گڑھ، بہاولپور میں کام کرنا ہے۔ اپنی نگاہ کو اتنا بلند رکھو کہ میں نے پوری دنیا میں اللہ کے دین کا کام کرنا ہے۔ آپ میں سے کس نے سوچا تھا کہ اللہ اس کو پاکستان کے ایک شہر یا گاؤں سے اٹھائے گا اور یہاں برطانیہ میں لائے گا، جو دنیاوی اعتبار سے دنیا کا اہم ترین ملک ہے، اور جس کی جو ایک مرکزی حیثیت دنیاوی اعتبار سے اور مادی اعتبار سے رکھتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ آپ کی نگاہ بڑی بلند ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے پورے عالم میں کام لے گا، اور ظاہر ہے کہ جب نگاہ بلند ہوگی تو پھر وسعت مطالعہ بھی ہوگا، پھر وسعت فکر و نظر بھی ہوگی، اور پھر وسعت قلب بھی ہوگا۔ وسعت علم، وسعت فکر و نظر اور وسعت قلب پھر ہمیں ضرور اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی۔ دوسری بات فرمائی سخن دل نواز، یعنی ہماری گفتگو اور لب و لہجہ ایسا ہونا چاہیے جو جوڑنے والا ہو، توڑنے والا نہ ہو۔ رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بشرا ولا تنفرا، اور ظاہر ہے کہ اس کا تعلق انسان کے سب سے پہلے لب و لہجے سے ہوتا ہے۔ آپ ہی سے ہم نے سنا ہے، فارسی کا مقولہ ہے کہ زبان شیریں ملک گیری، اپنی زبان میٹھی کر لو ملک چلا سکتے ہو، نظام چلا سکتے ہو۔ اور اللہ نے فرمایا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ حسن تعبیر اور حسن کلام دوست کو دشمن کو دوست بنا دیتی ہے، اور کسی وقت میں گفتگو کا انداز اور لب و لہجہ وہ دوست کو بھی دشمن بنا دیتا ہے۔ اسی لیے آپ حضرات نے تعبیرات کو خود زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ ہندوستان لکھنؤ گیا، جس میزبان کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے، ان کا چھوٹا سا ایک بچہ تھا، اور لکھنؤ کے لوگ صاحب زبان ہوتے ہیں، تو وہ ایک دن صبح کو ہمارے پاس آیا اور کہنے لگا کہ انکل رات کل ابا نے، ڈیڈی نے میرے بھائی کو بڑا مارا، اتنا مارا کہ گلاب کا پھول بنا دیا۔ اب ہمارے پنجابی میں کوئی کہتا مار مار کے لو کر دیتا، مار مار کے سور بنا دیتا، مگر تعبیر دیکھیے کیسی ہے اس کی۔ کہتا ہے کہ اتنا مارا گلاب کا پھول بنا دیا۔ تو گلاب کے پھول اگر ہوں گے تو پھر نفرتیں محبتوں میں تبدیل ہوں گی۔ آپ کو اللہ نے منبر و محراب کا وارث بنایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، جلالی ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، جبکہ ان کا مخاطب فرعون ہے، اور آج ہمارے مخاطب تو فرعون نہیں ہے۔ اگرچہ دنیا میں کئی فرعون ہیں، لیکن بہرحال اس طرح کے فرعون تو نہیں ہوں گے،
لیکن فرمایا فقولا لہ قولا لینا، سخن دل نواز اور جاں پرسوز۔ جاں پرسوز یہ ہے کہ جو رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات اس آیت پر گزار دیتے ہیں، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، میں تو یہی کہوں گا اللہ تو ان کو بخش دے۔ یہ ہے جاں پرسوز، یہ ہمیں بتایا گیا۔ کڑنا اور راتوں کو اٹھ کر دعائیں کرنا اور تہجد کے بعد دعائیں کرنا۔ آخر حضور علیہ السلام پوری رات رو رہے ہیں اور سجدے میں سر رکھ کر رو رہے ہیں، کس کے لیے؟ آپ کے لیے اور میرے لیے رو رہے ہیں، انسانیت کے لیے رو رہے ہیں۔ ہم نے ایسے اساتذہ دیکھے ہیں، ہمارے استاد کل بھی میں عرض کر رہا تھا، قاری رحیم بخشا رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے خیر المدارس ملتان 40 سال دن رات قرآن پڑھایا، اور وہ میرے استاد تھے، اور وہ فرمایا کرتے تھے، کبھی کبھی بتا دیتے تھے کہ میں ایک طالب علم جو میری درسگاہ میں پڑھتے ہیں، میں ان کا نام لے کر دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کا، میرے دادا حضرت مولانا خیر محمد صاحب میرے حضرت جانتے ہیں ان کو، وہ اکثر حضرت کو خط لکھتا رہتا ہے، میرا چچا زاد بھائی ہے، شمس الحق اس کا نام ہے، اور وہ دماغی اعتبار سے بڑا کمزور ہے، بچپن سے ہی کمزور تھا۔ تو ہمارے دادا جی ان کو لے کر قاری رحیم بخش صاحب کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ مجھے اس کے دماغی حالت کے پیش نظر تو یہ اندازہ نہیں ہے، مجھے امید نہیں ہے کہ یہ قرآن کا حافظ بن جائے گا، مگر آپ کی دعاؤں سے شاید یہ قرآن کا حافظ بن جائے۔ تو قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دادا جی سے عرض کیا کہ اچھا آپ میری درسگاہ میں بٹھا دیں، آپ بھی دعا فرمائیے گا، میں بھی محنت کروں گا۔ اس کا ایک بھائی جو ہمارے تایا زاد بھائی تھا، وہ اس سے پہلے حفظ شروع کر چکا تھا، 5 پارے حفظ کر چکا تھا، کہ اس کو داخل کیا، حضرت قاری صاحب نے پڑھانا شروع کیا، اس نے اس سے پہلے قرآن حفظ کر لیا، اور اتنا قرآن اس کو یاد ہوا کہ آج بھی اگر آپ اس کو کھڑا کر دیں تو وہ 15 پارے پڑھ جائے گا ایک رکعت میں، آپ اس کو ہٹائیں گے تو وہ ہٹے گا اور ایک غلطی نہیں آئے گی۔ اس سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ قرآن میں مہدی علیہ السلام کا ذکر ہے؟ کہنے لگا ہاں بالکل ہے۔ کہتا کہاں؟ کہا وکانہ فی المہدی صبیہ۔ اب اس کو معنی نہیں آتا تھا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے ذہن کی کمزوری کا، لیکن لفظ اتنا یاد ہے، کہتا ہے وکانہ فی المہدی صبیہ۔ تو جاں پرسوز یہ واقعہ یہ ہے کہ یہ حضرات نمازوں میں، تہجد میں، آپ اور میں، ہم میں سے کتنے ہیں جو انسانیت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور اپنی تنہائی کی اور خلوت کی دعاؤں میں ہم کرتے ہیں۔ آپ ایسے ملک میں ہیں جہاں واقعتاً آپ چلتا پھرتا اسلام ہے، جہاں پر یہ چیزیں زیادہ ضروری ہیں، ہر جگہ ضروری ہیں، لیکن نگاہ کی بلندی اور سخن دل نوازی اور جاں پرسوزی یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور آپ میر کارواں ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو میر کارواں ہی رکھے اور ہم سب کو اپنے ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اس ملک میں جو رونق نظر آتی ہے یہ آپ کی کوششوں کی برکت سے ہے۔ آپ امام ہیں، آپ مقتدا ہیں، آپ پیشوا ہیں، اور آپ کو معلوم ہے وہ بچی نے امام ابو حنیفہ کو جو جواب دیا تھا کہ آپ کی پھسلن پورے عالم کی پھسلن ہے، تو اس لحاظ سے جہاں یہ مقام بہت اونچا ہے وہاں یہ ذمہ داری بھی بہت ہے۔ آخری بات آپ کی اس اجتماع سے میں فائدہ اٹھاتے ہوئے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، دعاؤں کے لیے بھی اور دعوت بھی دینا چاہ رہا ہوں۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان، آپ جانتے ہیں وہ وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وہ پرانا تعلیمی نظام ہے جس کی بنیاد ہمارے اکابر نے بڑے اخلاص سے رکھی، اور پورے عالم میں اس کی کوئی مثال اور نظیر نہیں ہے۔ اس وقت الحمدللہ وفاق المدارس میں 17,000 سے زائد مدارس جامعات شامل ہیں، اور ان میں تقریباً 20 لاکھ طلباء اور طالبات زیر تعلیم ہیں۔ وفاق المدارس 1959 میں قائم ہوا تھا، 1959 میں، اور اب الحمدللہ اسے 50 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا۔ میرے آنے سے 2 دن پہلے لاہور میں وفاق کی مجلس عاملہ کا 2 دن اجلاس تھا، تو اس میں میں نے یہ تجویز پیش کی تھی، اور اس سے پہلے بھی اجلاس میں پیش کی تھی، غور ہو رہا تھا، مگر اس اجلاس میں وہ منظور ہو گئی کہ وفاق المدارس کی اس 50 سالہ خدمات کے اظہار کے لیے اور دنیا کو روشناس کرانے کے لیے، اور ہمارے پاکستان اور بر صغیر کے مدارس نے کیا کام کیا، کیا خدمات سر انجام دی، تعلیم کے میدان میں، تبلیغ کے میدان میں، سیاست کے میدان میں، اور اسی طرح تصنیف و تالیف اور تحقیق کے میدان میں، ان تمام تصوف کے میدان میں، اصلاح کے میدان میں، یہ تمام کو روشناس دنیا کو کرانا چاہیے، اور وفاق کا ایک 50 سالہ خدمات کا اجتماع ہونا چاہیے، اور وہ عالمی اجتماع ہونا چاہیے۔ اور اب تک جتنے وفاق سے فضلاء ہوئے ہیں اس وقت الحمدللہ، اب تک وفاق المدارس کے تحت دورہ حدیث کے امتحان دینے والے علماء وہ 1.25 لاکھ ہیں، اور جو بچیاں ہیں وہ بھی 1.25 لاکھ ہیں، اور 8 لاکھ سے زائد قرآن کے حافظوں نے وفاق کے تحت امتحان دیا ہے۔ تو ان تمام کی وہاں دستار بندی ہونی چاہیے۔ وفاق سند دیتا ہے، دستار بندی نہیں دیتا، نہیں کرتا، دستار نہیں دیتا۔
تو الحمدللہ یہ تجویز قبول ہو گئی، اور آئندہ سال 21، 22، 23 مارچ 2014 کو پاکستان میں یہ ایک تاریخ ساز اجتماع ہوگا، جس میں پوری دنیا سے علمی شخصیات کو بلایا جائے گا، اور آپ سب بھی اس میں تشریف لائیں گے۔ اور آپ میں سے بہت سے حضرات ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں، خواہ وہ ہندوستان سے ہوں، کسی بھی مدرسے کے ہوں، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ 1 سال پہلے ہی اس کی تیاری فرمائیں اور اس اجتماع میں تشریف لائیں، اور جو پاکستان کے مدارس کے فضلاء ہیں وہ بھی اپنی تیاری رکھیں۔ میں بہت جلد دوبارہ آؤں گا اور آپ کے ساتھ اس کے تفصیلی انتظامات پر آپ کی مشورے لوں گا اور رہنمائی لوں گا، اور دعا کی بھی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر اعتبار سے کامیاب فرمائے۔ آپ یہ تاریخیں 21، 22، 23 مارچ 2014 جمعہ ہفتہ اتوار، یہ پاکستان میں انشاءاللہ ایک بڑا عالمی اجتماع ہوگا، اور آپ وہاں تشریف لائیں گے۔